بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے طارق بن زیاد کی قسط نمبر 7 لے کر پیش ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اردو اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی قسط کی طرف۔ یہودی حجاج جاتے رہتے تھے، اس لیے عربی زبان سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھے۔ کونٹ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے یہودی سے کہا، تم مجھے دھوکہ دیتے ہو اس لشکر کے ساتھ، اور تو ہی انہیں کہیں سے چرا لایا ہے۔ اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور اس بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی، مگر اب دشمنی کے صلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ امامن نے ذرا طیش بھرے انداز میں کہا، اور مغرور انسان، اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ مظلوموں کا حامی ہے، اور اس نے ان نیک دل اور اللہ ترس لوگوں کو ستم زدوں کی امداد کے لیے اس ملک میں بھیجا ہے۔ تدمیر نے حکایت سے کہکہ لگا کر لوٹتے ہوئے کہا، اب تم دیکھنا اپنے حمایتوں کا بھی انجام۔ امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا، تدمیر ایک بات بتاؤ۔ تدمیر نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ امامن نے غم زدہ لہجے میں دریافت کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تدمیر نے روحانیت کے انداز میں جواب دیا، وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے۔ ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے، مگر اب اس کی انتہائی ذلت کی جائے گی، اسے سخت تکلیفیں دی جائیں گی۔ چنانچہ امامن، ہاں اگر تم زندہ رہے تو۔ تدمیر لوٹ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طارق چونکہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے انہیں الجھن ہو رہی تھی اور وہ باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تدمیر لوٹ گیا تب طارق نے امامن سے پوچھا، کیا گفتگو ہوئی ہے تمہارے درمیان؟ امامن نے تمام گفتگو سنا دی۔ طارق نے کہا، وہ مغرور ہے، اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی اللہ ہے، اور اللہ ہر مغرور متکبر کو سزا دیتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ امامن، حضور، سب سے زیادہ مسرت کی بات یہ ہے کہ بلقیس بھی اس کے پاس ہی ہے، شاید اللہ اسے آزاد کرا دے۔ طارق، دعا مانگو، اس میں سے سب کچھ قدرت کا ہے۔ اس وقت عیسائی لشکر میں طبل جنگ بجا۔ طارق نے سمجھ لیا کہ اب مسیحی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، مسلمانوں، دشمن پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی مہم ہے کہ اگر تم نے استقلال اور دلیری سے جنگ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری دھاک تمہارے اندلس میں بیٹھ جائے گی۔ خوب سوچ لو کہ تمہارے سامنے غنیم ہے اور پیچھے سمندر بھاگنا یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لڑو اور موت کی لڑائی لڑو، قومی روایات کو زندہ رکھو اور قرار رکھنے کے لیے لڑو، اور غنیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور اسے سارے میدان کو ان کی لاشوں سے بھر دو۔ اس مختصر تقریر کے سننے سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ وہ ماننے پر تیار ہو گئے۔ عیسائی لشکر کے جھٹتے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کے سمسوں سے مسلمانوں کو رون ڈالیں گے۔
مسلمان بھی ان کے آنے سے شان سے ایسے ہی سمجھ رہے تھے، مگر ان پر بالکل بھی ہراس طاری نہ تھا۔ وہ نہایت استقال اور اطمینان سے کھڑے انہیں بڑھتے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ زیادہ قریب آ گئے تب طارق نے رک کر 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے باوجود مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرے پر ہیبت آواز تمام میدان میں گونج گئی۔ عیسائی حیران اور خوف زدہ ہو گئے، مگر وہ رکے نہیں بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا۔ اپنے پورے زور و قوت کے ساتھ مسلمانوں نے سکندری کی طرح ایک جگہ ہی قائم رہ کر ان کا مقابلہ کیا۔ عیسائیوں نے تلواروں سے حملہ کیا۔ ان کی آبدار تلواریں سورج کی چمکتی ہوئی شعاؤں میں جگمگا رہی تھیں۔ عیسائی مسلمانوں پر تلواروں سے حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں نیزوں سے۔ فریقین جوش و تیس میں بھرے ہوئے تھے، نہایت زور و قوت سے حملہ کر رہے تھے۔ ان کے نیزے قہر آلود سرحد سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہ زیادہ تر گھوڑوں کو نیزوں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ جس گھوڑوں کے نیزے لگتے تھا وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور جھرجھری لے کر سوار کو نیچے ڈال دیتا تھا۔ جو سوار ایک دفعہ نیچے گر جاتا تھا اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ اول تو گھوڑوں کے سیم ہی کچل ڈالتے تھے، اور اگر کوئی سخت جان اٹھ کر کھڑا ہونے لگتا تو مسلمان اس کو نیزے سے شیر شر کر گرا دیتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب قریب خاتمہ کر ہی ڈالا اور اب دوسری صف پر حملہ آور ہوئے۔ عیسائی انہیں رونڈ ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر حملہ کر رہے تھے، مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا۔ وہ ورم ہو گئیں۔ مسلمان عیسائیوں میں سے اور عیسائی مسلمان میں گھس گئے۔ نیز جو جہاں پہنچ گیا وہی لڑنے لگا۔ اس وقت نہایت خون ریز جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھیں اور نہایت جوش و خروش سے حملہ شروع کر دیا۔ خون آلودہ تلواریں دور دور تک اٹھ کر جھک رہی تھیں۔ خون کے فوارے ابھر رہے تھے۔ ہاتھ، پیر، سر اور دھڑکٹ گر گر کر رہے تھے۔ مجروح چلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی گلا مچا رہے تھے۔ ان کی آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پر پڑی آواز تک نہیں سنائی دی جاتی تھی۔ چونکہ عیسائی شیران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا تھے، اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ گویا خیمے بالکل خالی رہ گئے تھے۔ امامن ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا ملا۔ ناظرین کرامی، قصہ ختم ہو چکی ہے۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ السلام۔